بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ معمولات دنیا بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے اور زندگی کے شب و روز امید کرتا ہوں اچھے گزر رہے ہوں گے۔ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، اطمینان والی، تسلی والی اور تشفی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگر نئے آئے میری ویڈیو پہ تو براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کر دیجیے گا تاکہ ہر میری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو ہماری مہنگائی جو ہمیں اتنی محسوس ہوتی ہے نا، اور اتنی باقی مہنگائی ہے، جیسا کہ ہم رمضان شریف یہ تاریخ کا بھی یقین کریں کہ پہلا مہنگا ترین اس قدر جو اتنا کاسٹلی پریسیس مہنگا رمضان شریف جس کا ہم سامنا کیے ہوئے ہیں، یہ واقعتاً تاریخ کا مہنگا ترین رمضان شریف ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹے یا مڈل طبقہ یا اس سے لو طبقہ، غریب تو درکنار، میں کہتا ہوں کہ اگرچہ امیروں کو اتنا محسوس یہ فیل نہیں ہوگا، ویسے تو ان کی بھی ناک کی لکیریں نکال دی ہیں اس مہنگائی نے۔ اگر ہم غور کریں نا تو شاید ہم مہنگائی اپنی ہر خواہش پوری نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مہنگائی کے فیل ہونے کے ہماری شاخ خرچیاں بھی ہیں اور حکومتوں کی نااہلیاں بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اس مہنگائی جو ہمیں اتنی فیل ہوتی ہے، یہ اس مہنگائی کے جن کو ہم نے اپنے اوپر اتنا مسلط کر لیا ہے، اس کے ہم روب و دبدبے میں آ گئے ہیں، اس کی ہیبت میں ہم مرے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم نے ہر نئے آنے والی چیز کو لبیک کہا، اور اس کی جو پرانی چیزیں ہیں، جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں، پرانی جو ہے نا، یہ پرانا رسم و رواج کہہ لیں یا پرانے طور طریقے کہہ لیں، ہم نے ان کو بالکل کلیتاً جو ہے نا، ہم نے انہیں خیر آباد کہہ دیا۔ مہنگائی کے جتنے احساسات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں، غم ہوتا ہے یا پریشانی یا جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کا اگر عمیق نظری سے اس کا اگر ہم غور کریں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہم نے ہر اس چیز نئی کو اپنا لیا کہ جو اس دور میں واقعتاً مہنگی ہے، اور ہم نے اس کے متبادل جو سستے ترین ذرائع تھے، ہم نے یک لخت ان کو چھوڑ دیا۔ مثلاً ہم اپنے روزمرہ کے یہ جو جتنے معاملات ہیں ان پہ غور کر لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ واقعی مثال کے طور پہ جیسے ہم موبائل یوز کرتے ہیں، موبائل نے ذرائع ابلاغ کو اتنا جو ہے نا آسان ترین کر دیا ہے کہ ہم نے یک لخت جو بالکل جو سادے طریقے تھے، ذرائع ابلاغ جو تھے، پیغام رسانی کے ذرائع جتنے تھے، ہم نے یک لخت ان کو چھوڑ دیا۔ کاش وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو ہمیں مہنگائی کا احساس نہیں ہوگا، ہمیں مہنگائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جب سے موبائل ٹیکنالوجی کی یہ دنیا آئی ہے، ہمارے جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے بالکل ہی جو ہے نا کتابوں کو چھوڑ دیا۔ کتابیں اس انداز سے ہمیں جو ہے نا ہماری زندگی سے نکل گئی ہے کہ ہم اب جو کچھ بھی ہے، ہم جس چیز کا بھی حل تلاش کریں گے وہ گوگل سے کریں گے، اس موبائل سے کریں گے۔ تو کاش وہی پیغام رسانی کا طریقہ وہ کسی حد تک ہم اگر اسے یوز کرتے، مثال کے طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں، کس چیز پہ میں تبصرہ کروں یا آپ کو گنواؤں؟ ہم اپنے روزمرہ زندگی کے یہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھنا
انسان کی جو ناظرین کرام جو ہے نا انسان کی خواہشات، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وہ لامتناہی اور بہت زیادہ وسیع و عریض ہے۔ ہم کس کو نا ہم کہتے ہیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہو، اسی چیز کا نام مہنگائی ہے۔ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو رہی تو یہ مہنگائی ہے۔ اگر ہم کفایت اشیاری اپنائیں، قناعت پسندی اپنائیں، ہم بازار جائیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز جو نظر آ رہی ہم ہر چیز خرید لیں، تو جو ہم نہیں خرید پاتے ہم اسے کہتے ہیں مہنگائی ہے۔ کفایت اشیاری بھی کس چیز کا نام ہے؟ اگر ہم جو پروڈکٹس جو چیزیں کوشش کرنی چاہیے کہ ریسائیکل کے عمل سے گزارنا چاہیے، چیزوں کو ریسائیکل کے عمل سے گزارنا چاہیے، تو ہم تو کبھی بھی ایک پیمند بھی اگر کپڑے پہ آ جائے تو ہم اسے جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں، اسے پہننا اپنا کسر شان سمجھتے ہیں، شایان شان نہیں سمجھتے۔ کیا ہو گیا کہ اگر ہم پرانے طور طریقے اپناتے ہوئے اسے رفو اچھے طریقے سے کرا کے اسے پیمند لگا کے اگر استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ کوئی ہماری شان میں فرق نہیں پڑنے والا۔ تو ہم کچھ اس طریقے سے بھی جو ہے نا یہ جو بھوت ہے بے قابو ہو گیا مہنگائی کا، ہم اسے کچھ کم کر سکتے ہیں، کم از کم احساس کم کر سکتے ہیں، یہ پریشانی کم کر سکتے ہیں ہم پرانے طور طریقے اپنا کے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ رمضان شریف کا چاند جو نظر جب کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی روایت ہلال کمیٹی، تو ایک ان کا جو جن لوگوں نے دیکھنے کے لیے علماء کرام نے تشریف لانا تھا، چاند دیکھنے کے لیے تشریف لانا تھا، آنا تھا، تو ان کا جو کھانے کا جو مینیو کارڈ ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، وہ اگر آپ پڑھیں اس سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہے پیپر جو مینیو کارڈ ان کا، تقریباً 100 بندوں کا کھانا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ کیا کچھ نہیں تھا اس میں، یعنی کیا کیا تھا اس میں کہوں گا کیا کچھ نہیں تھا، کون سی نعمت ہے کہ جو اس مینیو کارڈ میں نہ ہوئی ہو، درج ہوئی ہو، تحریر ہوئی ہو۔ چاند دیکھنے کے لیے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہی علماء کرام کے جو سادگی کا بھی درس دیتے ہیں، قناعت پسندی کا بھی دیتے ہیں، کفایت اشیاری کا بھی دیتے ہیں، لیکن مینیو کارڈ آپ دیکھ کے کم از کم اگر آپ بے ہوش نہ ہوئے نا تو دم بخود ضرور ہو جائیں گے، حیران اور پریشان ضرور ہو جائیں گے کہ یہ وہ مینیو کارڈ ان کے کھانے کے لیے کہ اور یہ اس ملک کے خزانے سے نکال کے ان کا یہ چیزیں لوازمات ان کی نعمتیں تیار ہونی کہ جس کے عوام آٹے کی لائنوں میں ایک ایک آٹے کے تھیلے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ کیا کچھ کون سی نعمت کہ جو اس مینیو کارڈ میں نہیں تھی؟ سادہ چاول، چائنی چاول، پلاؤ، بڑا دوسرا پلاؤ، رشین سلاد، سادہ سلاد، پیشری، سینڈوچ، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، پھر کولڈ ڈرنکس، پھر چائے، پھر انسان وہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق جیسے کوئی لیتا ہے وہ سبز چائے، قہوے تک اس مینیو وہ جو کارڈ تھا جو کھانے کا مینیو کارڈ اس میں وہ تحریر تھی یہ چیزیں، سادہ چاول، دوسرے چاول، زردہ، پلاؤ، مٹن سیخ کباب، مٹن سیخ بیف سیخ کباب، وہ اتنے لوازمات کے انسان بے ہوش نہ ہونا تو حیران و پریشان ضرور آنسوز کے نکل آئیں گے کہ یہ ہماری حالت ہے۔ وہ کس کے لیے کہ انہوں نے چاند، اور جو پھر چاند بھی جو انہوں نے چڑھایا آدھی رات کو جب سب سو رہے تھے، جو مذاق کیا عوام سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کاش یہی سوچ لیتے کہ اسی رمضان المبارک آنے والے جس کا چاند چڑھا رہے ہیں نا، وہ رمضان شریف میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ آٹے کی لائنوں میں لا کے جان نچھاور کریں گے، کاش یہی سوچ کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ، لیکن وہ ہماری شاہ خرچیاں، ہمارے کون ہے پوچھنے والا، کون ہے خیال کرنے والا، کون ہے اس چیز کا احتساب لینے والا؟ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ اپنی مستی میں مگن ہے، ہر ایک کو اپنے الو سیدھا کرنے کی پڑی ہے۔
تو میں جو بات کر رہا تھا کہ اگر ہم غور کریں نا، ہر عمل کو ریسائیکل کے عمل سے گزاریں، ہر چیز کو، ہر پروڈکٹ کو اگر ریسائیکل کے عمل سے گزاریں اور کچھ کفایت شعاری قناعت پسندی اس انداز سے کریں، تو ہم جو ہے نا کافی اپنے آپ کو اطمینان میں رکھ سکتے ہیں، اس مہنگے ترین دور میں اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہی دیکھیں کہ جدید ترین مشینری سے لیس ہو کے یہ علماء کرام وہاں پہنچے، چاند کو دیکھا، آدھی رات کو عجیب قسم کا مذاق کا چاند چڑھایا، تو لیکن بعد میں چلے جو بھی ہوا، اچھا تو چاند چڑھایا۔ میں آج میری نظر سے ایک سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے نا تصویر گزری، سندھ کا ایک علاقہ ہے، سندھ کا، وہاں حالانی علاقہ میرا خیال ہے، وہاں کی ایک مسجد جو تقریباً 350 سال پہلے غلام عبد النبی کلہوڑو نے تعمیر کروائی تھی، وہ مسجد اس انداز سے تعمیر ہوئی کہ اس کے جو محراب کی جو کھڑکیاں ہیں، ایک دائیں ہیں ایک بائیں طرف ہے، وہ اس وقت اس انداز سے تعمیر ہوئی تھی کہ لوگ آسانی سے ان کھڑکیوں سے، ایک کھڑکی سے 29 کا چاند دیکھ سکتے ہیں اور ایک کھڑکی سے 30 تاریخ کا چاند آسانی سے نظر آ جاتا ہے۔ وہ اس وقت جو غلام عبد النبی کلہوڑو تھا، 350 سال پہلے اس نے اس انداز سے بنائی تھی کہ یہ رویت ہلال کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے۔ چونکہ پہلے لوگ یہ ستاروں کے ذریعے، تاروں کے ذریعے وقت کا تعین کرتے تھے، چاند کے ذریعے، اس معاملے میں علم فلکیات کے حوالے سے وہ ہمیشہ جو ہے نا بہت سارا ایک معلومات کا خزانہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے اس انداز سے مسجد تعبیر کی کہ جو ہے نا کہ وہ نظر آ جاتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے۔ اب اگر آزمائشی طور پہ ارباب اختیار اس سے پرانے رسم و رواج کے جو طریقے کی حامل جو مسجد ہے، اس کا جو محراب ہے، اس کی جو کھڑکیاں ہیں، اس سے روایت ہلال اگر کیا جائے، چاند کو دیکھا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ جو ہر سال ملک کے اوپر بوجھ ان چیزوں کا پڑنا جو مینیو کارڈ سے ظاہر ہو رہا ہے، ہم اس بوجھ کو آئندہ سالوں کے لیے اگر اس پرانے طریقے کو اگر ہم جو ہے نا استعمال کریں، تو خزانے پہ جو بوجھ ہر سال پڑنا ہے اس میں ہم کمی لا سکتے ہیں۔ وہ آج بھی مسجد اسی طرح ہے، یعنی اس کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی وہ بھی اسی طرز پہ ہوئی، اسی طریقے کے مطابق ہوئی۔ آج بھی اگر وہاں جا کے رویت ہلال کیا جائے، چاند کو دیکھا جائے، ایک کھڑکی سے 29 کا چاند، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اس تاریخ کو چاند یہاں ہوتا ہے، یہاں اس نظر آتا ہے، ستاروں کو دیکھ کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس انداز سے وہ مسجد بنائی ہوئی ہے۔ تو آج بھی اگر جو ہے نا ارباب اختیار اس بات کو سمجھے، سیریس لیں، خزانے کی منصفانہ تقسیم کریں، یہ صرف اور صرف یہ چیزیں سرمایہ داروں کے کام آتی ہیں، یہ اتنے اخراجات وہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کریں گے تو ہمارا سر، ہمارے جوتے ہمارا سر بنتا ہے ہمیشہ۔ عوام کو ہی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہی سننا پڑتا ہے کہ تم اپنے اخراجات کم کرو، تو حکومتی سطح پہ یہ عیاشیاں کیوں نہیں کم کی جاتی؟ قربانی عوام ہی ہمیشہ دیتی ہے، قربانی کا بکرا عوام ہی بنتی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ حکومتی اپنی سطح پہ جو ہے نا یہ جو عیاش لوگ ہیں یہ کیوں نہیں اپنی عیاشیاں کم کرتے، یہ کیوں نہیں قربانیاں دیتے مہنگائی کم کرنے کے لیے؟ تو ناظرین کرام، میں اس تناظر پہ غور کر رہا تھا کہ اگر پرانی چیزوں کو، اگر ہم نئی چیزوں کے ساتھ ساتھ پرانی چیزوں کو بھی ساتھ رکھیں، ریسائیکل کے عمل سے چیزوں کو گزاریں اور وہی یوز کریں اور ایسی چیزوں کو منظر عام پہ لائیں، تو جو ہے نا اگر وہی مسجد استعمال رویت ہلال کے لیے کمیٹی کے لیے کر لی جائے کہ وہ ایسے کاریگر نے، کسی ایسے انجینئر نے اس انداز سے بنائی تھی کہ 29 کا چاند ایک کھڑکی سے اور اسی سمت بالکل نظر آتا ہے،
اور 30 کا چاند دوسری سمت نظر آتا ہے، اور آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اس چیز پہ تو ہر سال کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، اور ملک پہ جو ہے نا، ملک کے خزانے پہ یہ جو چیز یہ بوجھ بنتی ہے، اسے اگر کما حقوں نہیں تو کسی حد تک اس ہونے والے بوجھ کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ بات لمبی ہوگی ناظرین کرام، بات یہی ہے کہ ہمیں پرانے طور طریقے بھی ساتھ اپنانے چاہیے۔ نئی تکنیک، نئی ٹیکنالوجی اگر فائدہ دیتی ہے تو دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ہمارے خزانے پہ بوجھ بھی اسی انداز سے بنتی، اسی قدر بنتی ہے۔ اگر ہم ساتھ پرانے رسم و رواج کو بھی اپنائیں تو مہنگائی کے احساس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بات لمبی ہوگی، میں معذرت کرتا ہوں اگر میری بات سادہ سی۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے اسے MBs کا ضیاع سمجھا یا وقت کا ضیاع سمجھا تو میں معذرت کرتا ہوں۔ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیشن میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں، بری لگے پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔